قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کتاب مقدس میں سے آسمان کی بادشاہی کی بابت تعلیم پاتے ہوئے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کون خدا کی بادشاہی میں جا سکتا ہے، who can get into the kingdom of heaven۔ اور پچھلے جمعے ہم نے کچھ نکات سیکھے، کچھ پوائنٹس ہم نے جانے تھے خدا کے کلام کی روشنی میں سے، میں ان کو دہرا دوں ان لوگوں کے لیے کہ جو پچھلے جمعے نہیں آ سکے، تو انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم کیا چیز سیکھ چکے ہیں اور پھر آئندہ کیا سیکھنے والے ہیں، پھر اس کی طرف ہم جائیں گے۔ پہلا نقطہ جو سیکھا گیا وہ یہ تھا کہ صرف وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ دنیا کے ہر ایک مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص وہاں نہیں جا سکتا۔ ہر ایک قوم، قبیلے، امت، اہل زبان کے لوگوں میں سے تو ضرور جا سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف وہ بادشاہی میں جائیں گے، آسمان کی بادشاہی میں، جو خداوند یسوع مسیح پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر ہر ایک ایمان رکھنے والا بھی نہیں جائے گا، تھوڑے لوگ ہوں گے۔ خداوند یسوع نے خود کہا تھا کہ وہ چھوٹے گلے، پریشان نہ ہو، فکر نہ کر، تمہارے باپ نے تمہارے لیے بادشاہی مقرر کی ہے، تیار کی ہے، تم اس میں جاؤ گے۔ اور خود کہا کہ بتھیرے ہیں جو کہیں گے خداوند خداوند، ان میں سے ہر ایک وہاں نہیں جائے گا، صرف وہی جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں اور تھرتھراتے ہیں، لیکن ان کا ایمان وہ نہیں کہ جیسا خدا چاہتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے پر ایمان رکھیں۔ کئی لوگ ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ، وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک نبی، ایک استاد، ایک اچھا ٹیچر اور معجزہ کرنے والا ضرور مانتے ہیں، لیکن وہ خداوند یسوع کو خدا کا بیٹا، نجات دہندہ، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوند تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے ان کا ایمان ادھورا اور نامکمل ہے، اس لیے وہ بھی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ وہاں جائیں گے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، گناہ کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی، پھر اسے چھوڑتے ہیں اور پھر واپس نہیں لوٹتے۔ وہ جنہوں نے اپنے جامے یسوع کے خون سے دھو لیے ہیں، جنہوں نے خود کو یسوع کے خون سے دھلوا لیا ہے، اپنے آپ کو یسوع کے خون کے سامنے پیش کر دیا، وہ لوگ جو یسوع مسیح کو اور سب کچھ مانتے ہیں لیکن اس کی موت کو قبول نہیں کرتے، وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے، کیونکہ جو اس کی موت کو قبول نہیں کرتا وہ اس کے خون پر کیا یقین رکھے گا کہ وہ ہمیں ہر طرح کے گناہ اور ناراضی سے پاک کر سکتا ہے۔ صرف وہی جائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو یسوع کے سامنے پیش کیا کہ اس کا خون انہیں گناہوں سے دھو ڈالے۔ وہ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی پرانی انسانیت کو، گناہ والی زندگی کو ختم کر دیا، مار دیا، اور پانی اور روح سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، بپتسمے کے عمل سے اور خدا کے روح کے نزول اور اپنی زندگیوں میں اس کی موجودگی اور حضوری کے سبب سے اپنے آپ کو انہوں نے نئی پیدائش کے لیے دیا، اور خداوند نے پرانی انسانیت کو مار کر ان میں ایک نیا انسان پیدا کر دیا، وہ انسان کہ جو گناہ سے نفرت رکھتا ہے، جو خداوند کے پیچھے چلتا ہے، جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ خدا نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے۔ وہ جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، صرف وہ
آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جو یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے ہیں، کئی ہیں جو صرف اوکے جی ہم نے توبہ کر لی، ہم نے خداوند یسوع مسیح کو مان بھی لیا، اس کا اقرار کر لیا، گناہوں سے بھی توبہ کر لی، بپتسمہ بھی پا لیا، عشاء ربانی میں بھی شریک ہو گئے، اور اس کے بعد چلو ٹھیک ہے جی یہاں تک ٹھیک تھا، اب یسوع کے پیچھے چلنے والی بات ہم سے ہوتی نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے چلنے کا مطلب ہے کہ میری خواہشیں پوری نہیں ہوں گی، جو کچھ میرے دل کے ارادے اور شوق ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ وہ داخل نہیں ہوں گے، صرف وہ داخل ہوں گے آسمان کی بادشاہی میں جو یسوع کے پیچھے چلتے ہیں، جو اس کو فالو کرتے ہیں، جیسا وہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں، جہاں وہ لے جاتا ہے وہاں جاتے ہیں، جو اپنی زندگیوں میں یسوع کو اول درجہ دیتے ہیں، جو یسوع سے زیادہ کسی اور کو محبت نہیں کرتے، چاہے وہ میچ ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ دوستی ہو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو، چاہے وہ فلم یا ڈرامہ ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی شوق ہو، اگر وہ یسوع اور اس کی عبادت سے پہلے آ گیا آپ کی زندگی میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع کہیں پیچھے ہے، وہ پہلے درجے پہ نہیں ہے۔ جو یسوع کو پہل نہیں دیتے، اس کو پہلا درجہ نہیں دیتے، ہر چیز سے زیادہ اسے محبت نہیں کرتے، وہ اس قابل نہیں کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں۔ جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں، ہم اکثر اپنی مرضی پر چلتے ہیں، ہماری مرضی ہے، ہم خود کماتے اور خود کھاتے ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اس لیے ہم یہ اکثر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھئی اپنا کماتے اپنا کھاتے ہیں، ہمیں کسی کو جواب نہیں دینا، کسی سے لے کے نہیں کھاتے۔ ہاں ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے آپ یہ بات کر سکتے ہو، لیکن جس نے پیدا کیا، جو سانسیں دیتا، جو صحت اور سلامتی دیتا، جو کاروبار اور روزگار کی قوت دیتا اور وسائل دیتا اور اس قابل کرتا کہ آپ اسے کھا سکو اور انجوائے کر سکو، کیا اس کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرا تو نہیں کھاتے؟ خدا کی مرضی پر چلیں، اس کو فالو کر کے چلیں کہ جو تیری مرضی۔ جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ بڑا مشکل ہے انسانوں کے لیے یہ کام کرنا کہ خدا کے حکموں پر چلیں، اور یوحنا کے پہلے عام خط میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے حکم سخت نہیں ہیں، اس کے حکم سخت نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ سخت ہے، نہیں ہے، اگر کوشش کریں تو پورے ہو جاتے ہیں۔ جو خدا کے حکموں پر چلتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ بادشاہی میں جائیں گے۔ جن کا چال چلن، جن کا کریکٹر، جن کا وے آف لائف، جن کا زندگی کا ڈھنگ خدا کے لائق ہے۔ ہم اپنے چال چلن سے اگر خدا کے خلاف جاتے ہیں تو سوچ لیں کہ ہم بادشاہی کے لائق نہیں ہیں۔ جو خدا کے لائق چال چلتے ہیں، جن کا چلن، جن کا کریکٹر، جن کی لیونگ، جن کا لائف سٹائل خدا کے مطابق ہے، اس کے ساتھ میل کھاتا ہے، اس کے لائق ہے، وہ بادشاہی میں جائیں گے۔ اور پھر راست باز خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ راست باز، ہم خود سے راست باز نہیں، لیکن یسوع کا خون ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ خداوند یسوع کی صلیبی موت ہمیں راست باز ٹھہراتی ہے۔ خدا کا روح جب ہماری زندگیوں میں اترتا ہے تو وہ ہمیں پاک کرتا جاتا ہے، وہ ہمیں قوت دیتا ہے تاکہ ہم گناہوں سے دور ہوتے رہیں۔ ہم زندگی میں وہ کام جو خدا کی مرضی اور اس کے ارادے اور اس کے لائق نہیں ہیں، اس کے ارادے کے خلاف ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ چھوڑتے جائیں۔ خدا کا روح ہمیں اس قابل کرتا ہے اور ہم راست بازی حاصل کرتے جاتے ہیں۔ وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں نا، وہی بادشاہی میں جائیں گے۔ اور خداوند یسوع نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب تک تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں سے بڑھ کر نہ ہو، تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، تم اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی یہ تھی کہ وہ اپنے کھانے پینے میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنے بات کرنے میں، اپنے دعا کرنے میں، خدا کے گھر جانے میں، کسی سے میل ملاپ رکھنے میں،
کسی کے ساتھ لین دین کرنے میں، معاشرے میں اپنا زندگی گزارنے میں، ایک ایک بات میں وہ شریعت پوری کرتے تھے۔ اور اسی لیے پولس نے کہا کہ شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے میں کون ہوں؟ بے عیب ہوں۔ پولس نے اپنے لیے کہا کہ میں ابراہیم کی نسل سے ہوں، اسرائیلی ہوں، بنیامین کے قبیلے سے ہوں، اور فرقے کے اعتبار سے فریسی ہوں، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب، اور جوش کے اعتبار سے کلیسیا کو ستانے والا۔ فقیہ اور فریسی خود کو بے عیب تصور کرتے اور بے عیب بناتے تھے، اور خداوند نے کہا کہ جب تک تمہاری راست بازی ان سے بڑھ کر نہ ہو، ہم کوشش کریں کہ اپنے زندگی میں خدا کے حکموں کو فالو کریں۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوشش ہی سے کامیابی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہہ کر بیٹھ جائیں کہ نہیں ہوگا ہم سے، تو پھر نہیں ہوگا۔ وہ ایک کہاوت ہے، A journey of 1,000 miles begins with a single step۔ ہزاروں میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ اگر پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے تو وہ فاصلہ کبھی نہیں کٹے گا۔ چاہے راستہ جتنا بھی طویل ہو، مشکل ہو، قدم ہی نہ اٹھائیں، وہ سفر کیسے پورا ہوگا؟ راست بازی کے لیے ہمیں فقیہوں اور فریسیوں سے بڑھ کر راست باز بننا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم خود کو خداوند کے سپرد کریں کہ تو ہمیں اس قابل کر کہ ہمارا چال چلن، ہمارا ڈھنگ، ہمارا طور طریقہ، ہماری گفتگو، ہمارے رویے، ہماری سوچیں تیری مرضی کے مطابق ہو جائیں، تو ہم راست باز ہو جائیں گے۔ اور پھر مقدس لوگ، ہولی، مطلب کہ جنہیں خدا نے پاک کر دیا۔ ہم خود سے پاک نہیں ہو سکتے، وہ قدوس ہے جو پاک کرتا ہے۔ صرف خدا ہے جو پاک کر سکتا ہے۔ ہمیں کوئی پانی، کوئی تیل، کوئی کسی قسم کا لیکوڈ یا ڈٹرجنٹ یا واشنگ پاؤڈر یا برتن دھونے والا لیکوڈ، کوئی بھی دنیا کا سٹین کلینزر لے لیں، وہ ہمیں پاک نہیں کر سکتا۔ ہمیں صرف یسوع کا خون پاک کرتا ہے، ہر طرح کے گناہ سے، دنیا کی علائشوں سے، ہر طرح کی ناپاکی سے صرف خداوند یسوع مسیح کا خون ہمیں پاک کرتا، اور خدا اپنے حکم سے، اپنے کلام کے پانی سے ہمیں دھو کر، غسل دے کر ہمیں پاک کرتا ہے۔ پاک ہونے کا مطلب ہے لفظی معنی الگ کیا جانا۔ ساری دنیا میں سے الگ کر لیا کہ یہ لوگ الگ ہیں، تم الگ ہو۔ خدا نے دنیا کی ساری قوموں میں سے ایک قوم کو چنا، اسرائیلیوں کو، کہ میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے۔ یہ چناؤ ہے، اسے پاک ہونا، پاک کرنا کہتے ہیں۔ خدا نے انہیں پاک کیا، مقدس کیا، الگ کر دیا، سیٹ اپارٹ کر دیا، ساری دنیا سے الگ کر دیا، تاکہ دنیا جانے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تم میرے بیٹے ہو۔ خدا نے موسیٰ کی معرفت پیغام بھیجا فرعون کو، اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے۔ اور خدا نے اپنی غیرت میں آ کر بڑے بڑے کام کیے اسرائیل کے لیے، تاکہ دنیا جانے کہ خدا ان میں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق رکھتا ہے۔ جو پاک کیے گئے ہیں، جو مقدس کیے گئے ہیں، جو الگ کیے گئے ہیں، جو مخصوص کیے گئے ہیں، صرف وہ لوگ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ اور ایمانداروں، کلیسیا کے لوگوں، مسیحیوں، شکر گزار ہو خدا کے کہ خدا نے آپ کو مسیحی خاندانوں میں پیدا کیا، اور دنیا کے لوگوں کی طرح آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑا مسیح کہیں۔ آپ کے گھروں میں مسیح ہے، آپ کے ماں باپ کے ذریعے آپ کو ایمان منتقل ہوا ہے۔ ہم نے کوئی محنت اور کوشش کر کے مسیح خداوند کو حاصل نہیں کیا۔ ہم نے آنکھ کھولی تو اے ہمارے باپ سنا، ہم نے آنکھ کھولی تو خدا باپ اور بیٹا روح القدس سنا، ہم نے آنکھ کھولی تو میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، یہ سنا۔
ہم نے آنکھ کھولی تو ایمان کا بھید اور توبہ کا عمل اور سارے سیکرامنٹس اور کئی طرح کی دعائیں سنی. ہم نے آنکھ کھولی تو زبوروں اور گیتوں کی آواز ہمیں سنائی دی. ہمارا کوئی اس میں فخر کی جگہ نہیں ہے کہ میں نے بہت محنت اور کوشش کر کے مسیح کو حاصل کیا. ہمیں مل گیا. خدا نے ہمیں ہماری پیدائش سے پہلے ہی چن لیا, مخصوص کر لیا کہ تم اس گھرانے میں پیدا ہوگے تاکہ تم یسوع مسیح کو پہچان سکو. ہمارے لیے شکر گزاری کا مقام ہے اور ایک ذمہ داری بھی ہے کہ ہم آئندہ اپنی اولادوں کو مسیح خداوند کے بارے میں سکھاتے رہیں. کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائیں, کہیں وہ غیر قوموں کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائیں, ان کے ساتھ وہ گڑبڑ میں آ کر مکس ہو کر مخلوط نہ ہو جائیں, ہماری ایمان کی نسلیں برباد نہ ہو جائیں. خدا نے ہمیں پاک کیا مسیحی ایمانداروں کے گھروں میں پیدا کر کے, اور ہم پہنچ جاتے ہیں کسی اور کے گھر میں خود اپنی چوائس سے. ان لوگوں کے لیے ہمیں رشک کرنا چاہیے, فخر ہونا چاہیے ہمیں کہ جو غیر قوموں میں پیدا ہو کر مسیح کو پا لیتے ہیں. خدا نے وہاں بھی انہیں پاک کر دیا, مقدس کر دیا, انہیں الگ کر دیا کہ تم اس قوم میں سے بھی الگ ہو. شکر کریں خدا نے ہمیں مقدس کیا ہے, ہم اس کی کلیسیا کا حصہ ہیں, اور اس بڑی بخشش کے لیے خدا کا شکر واجب ہے. ہمیں اس نے مقدس کیا ہے, ہم اس کے لوگ, پاک کیے ہوئے لوگ ہیں. اور جو اس نے مقدس کیے ہیں لوگ, جن کو اس نے اپنے گھر میں رکھا ہے, جن کے لیے اس نے اپنے دروازے کھولے, اپنے بازو پھیلائے کہ آؤ میرے گھر میں داخل ہو جاؤ, میرے گلے میں شامل ہو جاؤ, میرے بھیڑ خانے میں آ جاؤ, میری کلیسیا میں آ جاؤ, ان میں سے بھی وہی کامیاب ہوں گے جو دیانتدار اور وفادار ہوں گے. وہ جو خدمت کرنے میں دیانتدار ہیں, جو خدا کے ساتھ چلنے میں دیانتدار ہیں, وہ جو وفادار ہیں. وہ بیوی جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جس کے تعلقات ہوں اسے بے وفا, بد دیانت اور جو بھی غلط الفاظ ہیں وہ کہا جاتا ہے. وفادار اور دیانتدار اور ایماندار اور محبت کرنے والی بیوی یا شوہر, دونوں طرف سے یہ بات ہے, وہی ہے کہ جو صرف اپنے میچ کے ساتھ, اپنے جیون ساتھی کے ساتھ وفادار رہے اور کسی اور کی طرف اس کا کوئی دھیان نہ ہو. اگر خدا کے علاوہ ہمارے دھیان کہیں اور ہیں, کسی سٹیچو پہ ہے, کسی فوٹو پہ ہے, کسی تسبیح پہ ہے, کسی دیے پہ ہے, کسی موم بتی پہ ہے, کسی اگربتی پہ ہے, کسی دھاگے میں ہے, کسی امیج میں ہے, تو یقین رکھیں کہ ہم صرف اور صرف خدا کے ساتھ وفادار اور دیانتدار نہیں ہیں. خدا وہ ہے جس کی نہ کوئی صورت ہے نہ شبیہ, نہ آسمان پر نہ زمین پر, تو اس کی کوئی صورت اور شبیہ نہ بنانا, نہ اس کے آگے ماتھا ٹیکنا, نہ اسے سجدہ کرنا. صرف اور صرف خدا کے ساتھ وفادار رہیں, اور جو خدمت خدا نے دی ہے وہ وفاداری اور دیانتداری سے کریں. خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کا جلال ظاہر کریں. یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے, اور اگر ہم اپنی زندگی سے اس کا جلال ظاہر نہیں کر رہے تو ہم بد دیانت اور بے وفا ہیں. تمثیل خداوند یسوع نے بتائی تھی کہ وہ نوکر, وہ خادم کے جن کو مالک نے توڑے دیے, اشرفیاں دیں, بیگز دیے, ٹیلنٹس دیے کہ لو تم کاروبار کرنا میرے آنے تک, 5 سے 10 کما لیے تو 10 شہروں کا حکمران بن, 5 کے 5 کمائے تو 5 شہروں کا حکمران بن. 1 سے 1 بھی نہیں کمایا, اسے ہی سنبھال کے رکھے رہا, تو اس سے وہ لے لیا اور اس کو دے دیا جس کے پاس 10 ہیں. جو دیانتدار خادم ہوئے, جو خداوند یسوع کے آنے تک اپنی ڈیوٹی وفاداری اور دیانتداری سے کرتے رہے, انہیں بادشاہی میں عزت دی گئی, داخلہ دیا گیا, بلند مقام دیا گیا. لیکن جو بددیانت رہے
ان کو نکال دیا گیا، اسے نکال کے اندھیری جگہوں میں پھینک دو۔ پھر وہ لوگ جو دوسرے انسانوں کی مدد کرتے ہیں، who help others، متی کی انجیل باب نمبر 25 اس کی 34ویں آیت سے 40ویں آیت تک، جب بادشاہ جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو اپنے داہنے ہاتھ والوں سے کہے گا، میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ اس بادشاہی کو میراث میں لے لو جو تمہارے لیے بنائے علم سے پیشتر تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، میں بیمار تھا تم نے میری خبر لی، میں قید میں تھا تم میرے پاس آئے، اور وہ ساری خدمت کی باتیں۔ تو پوچھنے لگے کب ہم نے تیرے ساتھ یہ سب کیا؟ تو بادشاہ جواب دے گا، جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ کیا تو میرے ساتھ کیا، اس لیے میں تمہیں اپنی بادشاہی میں داخل کرتا ہوں۔ وہ جو دوسرے انسانوں کی مدد نہیں کرتے، جو کسی بیمار کا پتہ نہیں کرتے، جو کوئی مصیبت میں پھنسا ہو اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچتے، وہ جو محتاجی اور کمزوری کی حالت میں لوگوں ان کی مدد نہیں کرتے، خداوند انہیں اجر بھی نہیں دے گا، انہیں جلال کی بادشاہی میں بھی نہیں لائے گا۔ صرف وہ شامل ہوں گے کہ جو خدا کے لوگوں کی، دوسرے انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ جب بھی موقع ملے کسی غریب کو، بھوکے ننگے کو، پیاسے کو، غریب کو، بیمار کو، لاچار کو، کمزور اور محتاج کو، جہاں موقع ملے اس کی مدد کیجیے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ خداوند کے ساتھ وہ نیکی کرتے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ کیا تو مجھے خوش کیا، بلکہ لکھا یہ ہے جب تم نے ان میں سے کسی کے ساتھ یہ کیا تو میرے ساتھ کیا۔ ہم خدا کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، اور اگر ہم کسی کے ساتھ بدسلوکی کریں تو پھر کس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی؟ خدا کے ساتھ بدسلوکی ہوئی۔ تو جو دوسرے انسانوں کی مدد کرتے ہیں، خدا انہیں اپنی بادشاہی، اپنی میراث میں داخل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر وہ جو دل کے غریب ہیں، those who are poor in heart، لوگ امیر ہو جاتے ہیں، وہ غریبی بھول جاتے اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے اٹھے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی نے ہمارا ہاتھ پکڑا تھا اور ہمیں اپلفٹ کیا ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی 2 وقت کی روٹی کو ترستے تھے، اچھا لباس پہننے کو ترستے تھے، آج خداوند نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ وہ غریبی بھول جاتے ہیں، وہ دل سے امیر بن جاتے ہیں، اور اپنے دل کی اس غریبی کو اور غریبوں کے لیے محبت کو اپنے دل سے نکال دیتے ہیں۔ خداوند کا حکم ہے، خداوند یسوع نے پہلی مبارکبادی یہ دی، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جو دل کے غریب ہیں، جن کے دل میں مغروری اور گھمنڈ اور امیری ابھی تک نہیں آئی، جنہوں نے اپنے دل کو دولت کے شکنجے میں نہیں دیا، جن کے دل میں ابھی بھی وہ پرانا وقت اپنا یاد ہے، اور وہ اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ جیسے ہم کبھی مشکل میں تھے، اب بھی کوئی اگر مشکل میں ہے تو ہم بھی اس کی مدد کریں۔ جنہوں نے اپنے دل میں ابھی تک غریبی کو اور کمزوری کو یاد رکھا ہوا ہے، وہ گھمنڈ نہیں کرتے اور اتراتے نہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ I was born with a golden spoon or silver spoon in my mouth، کہ میں تو سونے کا چمچہ، چاندی کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ لوگ اکثر اپنے آباء و اجداد کی حقیقت سے پردہ ہی نہیں اٹھنے دیتے، وہ یہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھ لو، کہیں گے وہ مہاراجہ فلاں تھے تو ہم ان کی نسل سے۔ میرا جو 20 30 40 پیڑھیاں پیچھے جاؤں تو الیگزینڈر دی گریٹ، اس کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے۔ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بتانے کی کہ ہم جی بہت بڑے ترم خان تھے، بہت امیر تھے، اور بل گیٹس جیسے لوگ ہمارے گھر میں پانی بھرا کرتے تھے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ میرے آباء و اجداد کیا تھے، اور ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے اس میں۔ میں خود بتا چکا کہ میں اس قبیلے، اس خاندان سے ہوں، اس نسل سے ہوں کہ جسے چوڑا کہا جاتا تھا۔ انگریزوں نے چوڑوں میں کلام کی منادی کی اور وہ مسیحی ہوئے،
کسی کو نہیں پتا تو 3-4 پیڑھیاں پیچھے اگر ٹائم مشین جانے کا کوئی انتظام ہو تو سب کو معلوم پڑ جائے گا. بہت کم ہیں جو کسی اور قوم سے کانورٹ ہوئے یا کسی اور جگہ سے منتقل ہو کر وہاں بسے ہیں. کتابیں ہیں اس پہ، ریسرچ ہے، تحقیق ہے جو مشنریوں نے کی، خدا کے خادموں نے جہاں خدمتیں کی، انہوں نے خود کتابیں لکھی کہ ہم نے ان لوگوں میں منادی کی اور اب مسیحی وہاں سے ہیں. دل کے غریب رہیں، اپنے دل میں وہ گھمنڈ اور اونچی جگہ نہ تلاش کریں. غریبی اپنے دل میں چھپا کے رکھو کہ جب بھی کسی کو غریب دیکھو، کسی کو محتاجی کی حالت میں دیکھو، آپ کا دل جوش مارے، یہ میری حالت کی طرح ہے، اس کی حالت بھی ہے. جب میں غریب تھا اب یہ غریب ہے، خدا نے مجھے اس قابل کیا ہے میں اس کی مدد کروں. تو جو دل کے غریب ہیں آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے. وہ جو پاک دل ہیں، those who are pure in heart، جن کے دل میں پاکیزگی ہے، میل نہیں، کچرا نہیں. وہ گاڑی کے پلگ میں کچرا آ جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے نا. تو انسان کے دل میں اگر کچرا میل آ جائے تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. دل پاک رکھیں، پیور رکھیں، اس میں برے خیال، بری باتیں، بری سوچیں نہ آنے دیں. ہر طرح کی برائی دل سے نکلتی ہے، انسان کے اندر سے. اس دل میں بری خواہشیں جنم لیتی ہیں. اس دل کو پاک رکھیں، کیونکہ جن کے دل پاک ہیں وہ کیا کریں گے؟ مبارک بادی میں لکھا ہے وہ خدا کو دیکھیں گے. اور خدا کو دیکھنے کے لیے آسمان کی بادشاہی میں جانا ضروری ہے، کیونکہ وہاں ہمیں خدا کا چہرہ ہر وقت ملے گا. مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں خدا کا منہ دیکھیں گے. وہ جو بادشاہی میں جائیں گے خدا کا چہرہ دیکھیں گے. اور جو وہاں جائے گا نہیں وہ خدا کا چہرہ کیسے دیکھے گا؟ پاک دل رہو کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. مکاشفہ میں کئی بار یہ بات ہمیں سکھائی گئی ہے، جو غالب آئے، جو غالب آئے، جو غالب آئے. خداوند یسوع مسیح کی طرف سے جو مکاشفہ یوحنا کو لکھوایا گیا اس میں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے، ان کے نام چٹھیاں ہیں، خط ہے، ان کے نام پیغام ہے. اور ہر پیغام کا آخر اس طرح سے کیا گیا، جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے کھانے کا اختیار دوں گا. جو غالب آئے میں اسے زندگی کا تاج دوں گا. جو غالب آئے میں اس کا نام سفید پتھروں پر لکھوں گا. جو غالب آئے وہ میرے باپ کے گھر میں ایک ستون کی طرح اسے قائم کروں گا جس پہ اس کا نام ہوگا. جو غالب آئے تخت پر بیٹھے گا. جو غالب آئے وہ قوموں پر حکومت کرے گا. جو غالب آئے وہ سیر کرے گا. کئی طرح کی مبارکبادیاں. جو غالب آئے، جو غالب آئے، جو غالب آئے. Who overcomes, who is victorious، جو غالب آئے، جو فتح پائے، جو کامیاب ہو. اب یہ کامیابی، یہ غلبہ، یہ فتح کس چیز پر ہے؟ یہ تو لکھا جو غالب آئے، جو غالب آئے، جو غالب آئے، جو غالب آئے. لیکن کس چیز پر غالب آنا ہے؟ کس چیز پر فتح پانی؟ کس پر اوورکم کرنا؟ کس پہ وکٹری پانی؟ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ جو شریر ابلیس پر غالب آئے. ابلیس ہمارا دشمن ہے، پرانا دشمن ہے. پیدائش کی کتاب کے شروع ہی سے یہ ہمارا دشمن ہے. اور مکاشفہ میں سے وہ پرانا سانپ، وہ ہمارا دشمن، اسے اسی طرح لکھا گیا. وہ ہمارا دشمن ہے، اس پر غالب آنا ہے. شریر پر غالب آؤ، ابلیس پر غالب آنا ہے. خدا کے تابع رہو اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ابلیس پر غلبہ تھوڑا مشکل کام ہے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ تجربہ کار ہے. بزرگ پیارا مسیح یہاں بیٹھے ہیں، 90+ ان کی ایج ہے. یہاں سب سے بڑی عمر کے یہ ہیں. ابلیس کی عمر جو فنکشننگ اور ورکنگ ایج ہے، جس کا انسانوں کو علم ہے، پتہ کتنی ہے؟
6,000 years, 6,000 سال سے وہ ایکٹیو ہے, وہ کام کر رہا ہے, تھکا نہیں, ابھی اس کی انرجی باقی ہے. باغ عدن سے شمار کرو عمر, اس سے پہلے پتہ نہیں کب سے ہے وہ. خداوند یسوع مسیح سے آج تک 2000 سال, مسیح خداوند سے ابراہام تک 2000 سال, اور ابراہام سے آدم تک تقریباً 2000 سال. اور آدم سے بھی پہلے ابلیس, شیطان ایگزسٹ کرتا ہے, موجود ہے. آدم آج بھی زندہ ہوتا تو ابلیس کا تجربہ اس سے زیادہ ہے. وہ اتنا تجربہ کار ہے, ٹیلنٹڈ ہے, وہ انسانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا, پیچھے کیا ہوا ہے, اب کیا ہو رہا ہے, اور وہ ہر جگہ کام کرتا ہے. وہ لمیٹڈ, انسانوں کے مقابلے میں نہیں ہے, ان لمیٹڈ ہے. پوری زمین پر, آسمان اور زمین کے بیچ بھی وہ بھاگتا دوڑتا کام کرتا ہے, لیکن خدا سے زیادہ پاورز اس کے پاس نہیں, خدا سے زیادہ حکمت اس کے پاس نہیں, خدا سے زیادہ وسیع نہیں ہے وہ. خدا ان لمیٹڈ ہے. ابلیس انسانوں کے مقابلے میں زیادہ کیپیسٹی رکھتا ہے. شریر پر ہم غالب کیسے آئیں؟ وہ جس کا تجربہ 6,000 سال ہے, میں اپنی 90 پلس ایج میں اس کو کیسے ہرا سکتا ہوں؟ ہاں, خدا کا کلام سکھاتا ہے, ہاں تم اس پر غلبہ پا سکتے ہو, تم اسے ہرا سکتے ہو. پتہ ہے کس کے وسیلے؟ برے کے خون کے وسیلے, جس سے اسے ڈر لگتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے, مکاشفہ 12واں باب اور 11ویں آیت, برے کے خون کے باعث ہم اس دشمن پر, اس ابلیس پر, شریر پر, ڈیول پر, سیٹن پر, ستیاناش کرنے والے پر, گڑبڑ کرنے والے پر, الزام لگانے والے پر, ہمیں برباد کرنے والے پر غالب آ سکتے ہیں. پیدائش کی کتاب میں خدا نے خود کہا, سانپ سے بات کی تو ابلیس سے بات ہو رہی تھی, کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے بیچ میں دشمنی ڈالوں گا, تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا. خداوند یسوع اسے کچل چکا ہے. اسے صرف ایک ہستی سے ڈر آتا ہے, اور اس کا ایک ہی علاج ہے, اس کینسر کی ایک ہی دوا ہے, اس دہشت گرد کا ایک ہی علاج ہے, یسوع کا خون. وہ اس سے ڈرتا ہے. آج کل پاکستان میں وہ سانگ آتا ہے نا, بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے. ہم ابلیس کو کہہ سکتے ہیں, بڑا دشمن بنا پھرتا ہے, یسوع کے خون سے ڈرتا ہے. یسوع کے خون سے ابلیس ڈرتا ہے. اگر ہم برے کا خون اپنے اوپر لے لیں تو ابلیس پر ہم غالب آتے ہیں, ہم اسے ہرا سکتے ہیں. کوئی چلہ, کوئی وظیفہ, کوئی آپ کی دعاؤں کی ترتیب, کوئی آپ کا ریاضت کرنا, مشقتیں کرنا, کچھ بھی عمل کر لینا ابلیس کو ہرا نہیں سکتا. صرف یسوع کا خون اسے ہراتا ہے. یسوع کا خون اس پر غالب آتا ہے. اور پھر ایک چیز ہمارے ہاتھ میں ہے, اس کے خون کی گواہی کا کلام. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ یسوع کا خون ہمارے اوپر اور ہمارے اندر ہے, اس لیے ہم غالب ہیں, وہ خون کہ جس سے ابلیس کو شکست ہوئی. جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں تو اس گواہی کے کلام کے سبب سے ابلیس ہار جاتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے, اسے شکست ہو جاتی ہے. ہاں, یسوع کا خون تو فاتح ہے, وہ ابلیس پر فاتح ہے, وہ ابلیس پر غالب ہے, لیکن اس کو یوز ہم نے کرنا ہے. فارمیسی میں دوائی پڑی ہوئی ہے, لیکن ہم بیمار ہیں تو کیسے ٹھیک ہوں گے؟ بھائی دوائی فارمیسی میں پڑی ہے, چلو جی بڑی مشکل سے لے بھی آئے, گھر میں رکھ دی, کہیں سجا کے ریفریجریٹر میں رکھ دی, یا کہیں اوپر اونچی جگہ پر رکھ دی, سائڈ ٹیبل پہ بھی رکھ دی, اوکے جی دوائی پڑی ہے اب ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں, دوائی استعمال کریں گے تو ٹھیک ہوں گے نا, صرف دوائی کی موجودگی سے ہم ٹھیک نہیں ہوتے. ابلیس
یسوع کے خون سے ڈرتا ہے، لیکن جب ہم اپلائی کریں گے اسے تو تب وہ بھاگتا ہے، بیماری کی طرح۔ اینٹی بائیوٹک لیں تو انفیکشن بھاگتا ہے۔ یسوع کا خون جب ہم کلیم کرتے ہیں کہ اے ابلیس ہم یسوع کے خون کی قدرت کے ساتھ تیرا مقابلہ کرتے ہیں، اور جب ہم یہ گواہی کا کلام نکالتے ہیں کہ یسوع فاتح ہے، اس نے تیرے سر کو کچلا ہے، جب ہم یہ گواہی کا کلام اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو ابلیس ڈرتا ہے، وہ بھاگتا ہے، اسے شکست ہوتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے جراثیموں پر یسوع کا خون چھڑکا جائے گا اور وہ برباد ہو جائیں گے۔ یسوع کے خون کی قیمت جانیے اور اپنے گواہی کے کلام کی قدر جانیے۔ جو گواہی نہیں دیتے ابلیس کے خلاف وہ بیکار ہیں، مؤثر نہیں ہیں۔ یسوع کی گواہی اپنے منہ سے ادا کیجئے، اس کے خون کی گواہی دیجئے، اس کی فتح کی گواہی دیجئے، اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے کی گواہی دیجئے، اس کی قدرت کے کاموں اور زور کی گواہی دیجئے۔ آپ کی گواہی کا کلام ابلیس پر فتح کا وسیلہ بنتا ہے۔ پھر ہمیں کس چیز پر غالب آنا ہے؟ پہلی بات جس پر غالب آنا ہے وہ ایک ہستی ہے، ابلیس، شریر۔ پھر ہمیں بدی پر، برائی پر، ایول پر، برے کاموں پر، گناہ پر فتح پانی ہے، گناہ پر غالب آنا ہے۔ رومیو باب نمبر 12 اور آیت نمبر 21 میں لکھا ہوا ہے، بدی پر غالب آؤ، بدی سے مغلوب نہ ہو، بدی تم پر غالب نہ آئے بلکہ تم بدی پر غالب آؤ۔ اور اس کا بھی ذریعہ اسی آیت میں بتایا گیا ہے، نیکی کے ذریعے، نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آؤ۔ آج کل ایک سینگ کسی کی بڑی سفر کر رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ دنیا میں ہر ایک جو گڑبڑ ہے، فساد ہے، کوئی بھی پرابلم ہے انسانی، اس کا علاج ہے آپ اسے محبت کی ڈوز دو۔ پوچھنے والے نے کہا اگر پھر بھی کام نہ کرے تو ڈوز ڈبل کر دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو اچھائی کرنا چاہتے ہیں لیکن اگلے برائی کرتے ہیں۔ بھائی آپ اچھائی ڈبل کر دو، آپ اچھائی کے ذریعے اس برائی پر غالب آ جاؤ، اتنی اچھائی کر دو، اتنی نیکی کر دو، اتنا اچھا کام کر دو کہ اگلے کا برا کام آپ کے کیے ہوئے اچھے کاموں کے نیچے دب جائے، کسی کو دکھے بھی نہیں۔ نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آؤ۔ اگر کوئی بدی کو اپنے اوپر غالب آنے دیتا تو پھر وہ بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ میں پہلے بھی یہ مثال آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک کہاوت ہے، مین ٹیکس دا فرسٹ کپ، دا فرسٹ کپ ٹیکس دا سیکنڈ کپ، اینڈ دین دا سیکنڈ کپ ٹیکس دا مین۔ پہلا پیالہ، پہلا جام انسان خود پیتا ہے، پھر وہ پہلا جام دوسرے جام کو پیتا ہے، اور پھر وہ جب دوسرا جام لیتا ہے تو وہ پھر انسان کو پی جاتا ہے۔ گناہ سمندر میں سفر کرنے والے اس ملاح اور مسافر کی طرح ہے جسے پیاس لگی، اور اس نے کہا سارا پانی بھرا ہے، پیاس بجھا لیتے ہیں۔ پانی پیا۔ کسی نے ٹیسٹ کیا کبھی سمندر کا پانی؟ کیسا ہے؟ سالٹی، بہت زیادہ نمکین ہے۔ وہ سمجھتا ہے میری پیاس بجھے گی۔ ہوتا کیا ہے؟ وہ سالٹی واٹر، وہ نمکین پانی سمندر کا اس کی پیاس اور بڑھا دیتا ہے، اسے 5 منٹ میں اور پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ اور پانی پیتا ہے، اور پھر وہ اور پیتا ہے، پھر وہ اور پیتا ہے، اور اس طرح وہ سمندر کے پانی میں پھنس جاتا ہے۔ اس کی پیاس بجھتی نہیں، بڑھتی جاتی ہے۔ بدی کا حال ایسا ہے، گناہ کا حال ایسا ہے، کرنا شروع کرو پھر بدی آپ کو لے لیتی ہے۔ پھر آپ بدی کرنے والے نہیں، بدی آپ کو یوز کرتی ہے۔ تو نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آؤ۔ اپنی زندگی میں، معاشرے میں، ماحول میں، خاندان میں نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آؤ،
اور پھر غالب آنا ہے دنیا پر. دنیا پر غالب آئیں. یوحنا کا پہلا عام خط 5واں باب اور 4 آیت. دنیا پر غالب آنے کے لیے ہمیں انکریج کیا گیا, ہمیں حکم دیا گیا, ہمیں نصیحت کی گئی, ہدایت دی گئی ہے کہ دنیا پر غالب آؤ. یہ دنیا سے مراد کیا ہے؟ دنیا کے کام. کسی سے پوچھو بھائی کہاں ہو, دکھتے نہیں ہو. بس یار زندگی دے کام ہی انہیں کو نے, ٹائم ہی نہیں ملتا, بس پھنس گئے ہیں لائف میں. یار تجھے پتا ہے بحرین چھوٹا سا ملک ہے, محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے, صبح سے شام تک کام دھندہ ہی بہت ہے, ٹائم ہی نہیں ملتا, سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. کبھی ہے کچھ خاندان کے لیے تھوڑا سا ٹائم مل جائے. ہم دنیا میں اتنے پھنس چکے ہیں, دنیا ہم پر غالب آ چکی ہے, دنیا کے کام ہم پر غالب آ چکے ہیں. ہمارے پاس نہ اپنے جیون ساتھی کے لیے وقت ہے, نہ اپنی اولاد کے لیے وقت ہے, نہ اپنے ماں باپ کے لیے وقت ہے, نہ اپنے دوستوں کے لیے وقت ہے, نہ ہمارے پاس خدا کے لیے وقت ہے. دنیا ہم پر غالب آ چکی ہے کیونکہ ہم نے خود اپنے آپ کو دنیا کے پروں کے نیچے چھپا لیا ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے, دنیا پر غالب آؤ. دنیا پر غالب آنے والوں کے لیے اجر ہے, خدا کی طرف سے مقبولیت ہے, بادشاہت کے وعدے ہیں, جلال اور حشمت اور بزرگی میں داخلے کے وعدے ہیں. وہ جو دنیا پر غالب آتے ہیں خدا کے ہیں. وہ ہمیں دنیا کو کنٹرول کرنا اور اس پر غالب آنا ہے, نہ کہ دنیا ہمیں کنٹرول کرے. کیسے غالب آئے؟ یسوع پر ایمان کے ذریعے سے, یسوع مسیح پر ایمان کے ذریعے سے. یہی آیات یوحنا کا پہلا خط اس کا 5واں باب اور 4 اور 5ویں آیات. یسوع پر ایمان کے وسیلے سے ہم دنیا پر غالب آتے ہیں. جب ہمارا ایمان یسوع پر ہے تو ہم ہر ایک بات میں یسوع کو اول درجہ دیں گے. جب ہمارا ایمان یسوع پر ہے تو ہم دنیا کی ساری خواہشوں سے, دنیا کے کاموں سے پہلے یسوع کو یاد کریں گے. ہم دنیا کے دھندوں میں نہیں پڑیں گے, ہم دنیا کے ٹیبل پہ شریک نہیں ہوں گے, ہم دنیا کے کارڈز میں شریک نہیں ہوں گے, ہم دنیا کے پیسے میں شریک نہیں ہوں گے, ہم دنیا کے کھیلوں میں شریک نہیں ہوں گے, ہم ان کی انجوائمنٹ اور فن میں شریک نہیں ہوں گے. ہم کہیں گے ہم اپنی دنیا کے خود کنٹرولرز ہیں. دنیا پر غالب آنے والا کون ہے سوا اس کے کہ جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے, جس کا ایمان خدا کے بیٹے خداوند یسوع پر ہے. صرف وہی دنیا پر غالب آتے ہیں. آزما کر دیکھیے, یسوع کے پیچھے چلنا شروع کیجئے, دنیا آپ کے پیچھے آ جائے گی. آپ دنیا کے پیچھے چلنا شروع کیجئے, دنیا آپ کو آگے لگا کے دوڑائے گی, بھگائے گی, اب تو واپس نہیں آ سکتا. اگر دنیا پر غلبہ پانا ہے تو یسوع پر ایمان کے وسیلے, نہیں تو دنیا آپ کو آگے لگا کر بھگائے گی اور وہاں لے جائے گی کہ جہاں ہمیشہ کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. ابلیس ہمیں بڑی چمک دیتا ہے, دنیا داری ہمیں بڑی چمک دیتی ہے, لیکن اس کا انجام موت میں ہے. اس کے انجام میں موت ہے, موت کی گہرائیاں ہیں. دنیا پر غالب آئیں, دنیا کے کاموں پر غالب آئیں. یہ دنیا آپ کو خدا کے لیے ٹائم نہیں دے گی, آپ نے خود نکالنا ہے. دنیا پر غالب آئیں, یسوع پر ایمان کے ذریعے سے, اور پھر ہمیں غلبہ پانا ہے برے خیالات, خواہشات اور کاموں پر. ہمارے دل سے جو بری خواہشات نکلتی ہیں, ہمارے سوچ میں جو برے جذبے اور خیالات آتے ہیں, ہمیں ان پر غلبہ پانا ہے. دنیا کی شیخی آنکھوں کی مستی ہمیں اپنے طرف کھینچتی ہے. دنیا میں بڑی رنگینی ہے نا, یہ دنیا بہت رنگین ہے. ہر طرح کا رنگ آپ کو اس میں ملے گا, ہر کسی کے لیے. آپ کسی بھی کام کے رسیا ہو, ایڈکٹ ہو, آپ کا شوق ہے
آپ دنیا کے کسی شہر میں چلے جاؤ، آپ کو وہاں آپ کے مطلب کا بندہ مل جائے گا۔ دنیا بڑی رنگین ہے، اس میں آپ کو ہر کام مل جاتا ہے، آپ کوئی خواہش کریں آپ کو مل جاتا ہے نا؟ بھائی زور سے بولیے، ہے نا ایسا؟ سب کچھ مل جاتا ہے، ہماری آنکھوں کو خوش کرنے کے لیے بھی، ہمارے دل کو خوش کرنے کے لیے بھی، ہمارے من کو خوش کرنے کے لیے بھی، سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے۔ یہ دنیا میں بڑی اٹریکشن ہے اور ہمیں اس پر غالب آنا ہے۔ جو اس کے نیچے دب جاتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ جو دنیا پر اور خواہشوں پر اور برے خیالات پر اور برے کاموں اور عملوں پر غالب آ جاتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے لائق ہیں، اور یہ غلبہ ہمیں یسوع مسیح کی مدد سے ملتا ہے۔ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں ہے جو آزمائشوں کے وقت ہماری مدد نہ کر سکے، وہ ہر بات میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ 30 برس سے لے کر 33 برس سے زائد عمر تک خداوند یسوع زمین پر خدمت کرتا رہا۔ 12 برس کی عمر سے لے کر 30 برس کی عمر تک وہ لڑکپن، جوانی، نوجوانی میں رہا۔ کیا سمجھتے ہیں اس پہ کوئی آزمائش نہیں آئی ہوگی؟ کیا اسے دنیا کی کسی چیز نے اٹریکٹ نہیں کیا ہوگا؟ کیا اس کے دل میں کوئی بری خواہش اور خیال نہیں آیا ہوگا؟ ابلیس نے اسے ٹارگٹ کیا اور کہا کہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دیتا ہوں، تیرے جسم کی ضرورت روٹی میں تو بنا، تجھے دولت، خزانے، سب کچھ دے دیتا ہوں۔ لیکن خداوند کسی دنیاوی چیز کی خواہش یا خیال میں پھنسا نہیں۔ وہ ایسا ہمارا سردار کاہن ہے جو مصیبت کے وقت، جو آزمائش کے وقت ہماری مدد کر سکتا ہے۔ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا، اور ضرورت کے وقت ہماری مدد کرنے کے لیے قابل ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ ہماری مدد کرے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے برے خوابوں، خیالوں، خواہشوں اور جذبوں سے بچ سکتے ہیں یسوع کی مدد سے۔ اور پھر بادشاہی ان کی ہے جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے زور لگاتے ہیں، جو زور لگاتے ہیں اس کے لیے، جو کوشش کرتے ہیں۔ لوکا کی انجیل باب نمبر 16 اور آیت نمبر 16، خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے۔ اس نے یہ بھید انہیں سکھایا۔ اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ آسان کام نہیں ہے یہ، زور مار کر داخل ہونا پڑے گا آپ کو، کیونکہ راستے میں ابلیس نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ کہیں آپ کو کوئی ایسی رکاوٹ ملے گی کہ آدمی اس طرف بہکے گا، کہیں کسی کو اچھی مونچھوں اور اچھے جناب مسلز والا کوئی مل جائے گا اور بندی اس طرف بہک جائے گی، کہیں راستے میں لیبلڈ، برانڈڈ آپ کو گلاس ملیں گے، باٹلز دکھیں گی، کہیں آپ کو ایسا دھواں ملے گا جو آپ کو اٹریکٹ کرے گا، کہیں آپ کو نوٹوں کی گڈیاں نظر آئیں گی کہ ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں، کہیں آپ کو کہا جائے گا تو ہمارا سردار کاہن بن جا، اے ہارون آ جا اور ہمیں بت پرستی کی طرف لے جا۔ کہیں کوئی مرد، کہیں کوئی عورت، کہیں کوئی نشہ، کہیں کوئی دولت، کہیں کوئی رتبہ اور مرتبہ راستے میں ابلیس کھڑا کرے گا اور آپ کو زور مار کر پوری قوت کے ساتھ اسے پیچھے ہٹانا ہے، اور فتح کا کلیہ خدا کے کلام نے ہمیں دیا ہے۔ ابلیس پر فتح پانی ہے تو یسوع کے خون کے وسیلے سے، اور اس کو ایکٹیویٹ ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم گواہی دیتے ہیں کہ میں یسوع کے خون پر ایمان رکھتا ہوں۔ بدی پر ہم نے فتح پانی ہے نیکی کے ذریعے۔ ہم وہ کام کریں جو خدا کو خوش کرتے ہیں۔ ہم بری خواہشوں، برے جذبوں، برے رویوں پر غالب آئیں کوشش کے ساتھ، خداوند یسوع پر ایمان میں مضبوط رہیں۔ زور مار کر ہمیں داخل ہونا ہے، اور جو بس پڑے رہتے ہیں اوکے جی دیکھی جائے گی جی جو بھی ہوئے گا، بھئی ہم کمزور ہیں، ہم سے کہاں اچھے کام ہوتے ہیں، گناہگار جو بندے ہیں جی، ہم گناہگار سے لوگ ہیں،
پولوس کی طرح کہنا پڑتا ہے میں گناہ کرتا نہیں بلکہ مجھ سے ہو جاتا ہے. کوشش کرنی ہے، زور مارنا ہے، تب جا کر بادشاہی میں داخل ہوں گے. اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے اچھا خدا کی مرضی ہوگی تو لے جائے گا بھائی، ایسا نہیں ہے. زور مارنا ہے پوری کوشش کے ساتھ. جو کوشش نہیں کرے گا، جو زور نہیں مارے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا.